أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کو سزا کے طور پر کچھ چیزیں حرام کر دی تھی، جیسے کہ پیچھے گزر چکا کہ یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالی نے چربی کو حرام کر دیا تھا، اور اس کے بعد اللہ نے اس لیے حرام کیا تھا کہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بہت زیادہ روکا کرتے تھے، اور ایک وجہ یہ تھی کہ وہ سود لیتے تھے اور لوگوں کا ناحق مال کھایا کرتے تھے. لیکن انہی یہودیوں میں بہت سارے لوگ راسخ العلم بھی تھے، بہت سارے لوگوں کے پاس علم تھا دین کا، جو انتظار کر رہے تھے کہ کب آخری نبی تشریف لائیں گے دنیا میں اور ہم لوگ ان پر ایمان لے کر آئیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے انہی میں ارشاد فرمایا کہ سارے یہودی ایک سے نہیں تھے، بلکہ کچھ یہودی ایسے تھے جن کے پاس علم تھا. فرمایا اللہ نے لیکن الراسخون فی العلم، اور اسرائیلیوں میں سے بہت ساروں کے پاس علم تھا. کون سا علم؟ منہم والمؤمنون یؤمنون، کہ وہ ایمان لے کر آئے تھے، وہ ایمان والے تھے. کس چیز پر؟ پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، اور یؤمنون بما انزل الیک، اس چیز پر جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کی گئی. وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں اس پر بھی آپ پر ایمان رکھتے تھے. جو آپ سے پہلے کتابیں نازل کی گئیں اس پر بھی ایمان رکھتے تھے. والمقیمین الصلاۃ، اور ان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ نماز کو قائم کرتے تھے. والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے تھے، زکوٰۃ دینے والے تھے. والمؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے تھے. والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے. آخرت پر بھی ایمان رکھتے تھے اور اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے. اور یہی ایمان جو آخرت پر رکھتے تھے، اس چیز پر کہ جو ہم دنیا میں عمل کر رہے ہیں، جو بھی عمل کیا جا رہا ہے، چاہے وہ نیکی ہو بدی ہو، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دہی کرنی پڑے گی، اس کا جواب دینا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے سوال کرے گا،
عن عمره فيما افنا، کہ تجھے ہم نے جو زندگی دی تھی وہ کہاں گزاری، کس راستے پر گزاری. وعن شبابه فيما ابلى، اور ہم نے جوانی دی تھی بہت شاندار، وہ کہاں گزاری، اللہ کے راستے میں گزاری یا غیر اللہ کے پیچھے اپنی جوانی کو برباد کر دیا. اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بھی سوال کرے گا کہ مال کہاں سے کمایا، صحیح راستے سے کمایا یا غلط راستے سے کمایا، حرام کا کمایا یا حلال کا کمایا، اور پھر کہاں خرچ کیا، کس راستے سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اور فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی کہ ہم نے جو تجھے علم عطا فرمایا تھا اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری یا نہیں گزاری. کون سا علم؟ قرآن مقدس کا علم اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا علم جو ہم نے تجھے دیا تھا اس کے مطابق زندگی گزاری یا نہیں گزاری. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حجت تمام کر چکا ہے، قرآن مقدس بھیج کر، انبیاء علیہم السلام کو بھیج کر حجت تمام کر چکا، حجت اللہ نے تمام کر دی. کل قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ کے یہاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ یہ بات ہمیں معلوم نہیں تھی. اللہ نے شروع میں ارشاد فرما دیا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مقدس لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور فرمایا کہ حق اور باطل میں نکھیڑا کرنے کے لیے ہم نے قرآن مقدس کو بھیج دیا. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ وہ لوگ قابل تعریف ہیں، والمقیمین الصلاۃ، کہ وہ لوگ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، والموتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، والمؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا، انہی لوگوں کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا. تو یہودی سب ایک سے نہیں ہوتے، بلکہ بہت سے یہودی ایسے ہیں جو ایمان بھی لے کر آ گئے، جس میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی پاک علیہ السلام مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر آئے اور شور مچ گیا، تمام انصاریوں میں شور مچ گیا اور بھیڑ لگ گئی، عورتیں چھتوں پر سے دیکھنے لگیں اور نغمے گنگنانے لگیں. اس وقت حضرت عبداللہ ابن سلام ایک باغ میں کھجور کاٹ رہے تھے، کام کر رہے تھے. سنا کہ نبی آ گیا، آخر الزمان آ گیا، تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے سوچا کہ میں نے تورات کو پڑھا، انجیل کو پڑھا، زبور کو پڑھا، دیکھتا ہوں کہ یہ وہی نبی ہیں یا اور کوئی ہیں، یہ وہی نبی ہیں یا اور کوئی ہیں. اپنے ذہن میں خاکہ تیار کیا کہ میں نے فلاں نشانیاں پڑھی تھی، اور جا کر نبی پاک علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، لوگوں کی بھیڑ میں کھڑے ہو گئے. تو آپ علیہ السلام کی زبان سے یہ نکلا، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والنیام. اے لوگو، سلام کو عام کرو اور کھانے کھلاؤ، سلام کو عام کرو، کھانے کھلاؤ، واطعموا الطعام وصلوا الارحام، اور رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ پیش کرو، اچھا معاملہ رکھو رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اور جو قریب ترین لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ رکھو. وصلوا الارحام وصلوا باللیل والنیام، اور جب لوگ سو جائیں تو تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تدخلوا الجنت بسلام، جس کے اندر یہ 3-4 باتیں آ گئیں، تدخلوا الجنت بسلام، وہ جنت میں داخل ہو جائے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، کہنے لگے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں آپ سے 3 سوال کر رہا ہوں، 3 سوال کرتا ہوں. 3 سوال کیے. کہا عبداللہ ابن سلام نے کہ یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، پہلا سوال. دوسرا سوال کہ جنتیوں کا کھانا کون سا ہوگا، اور تیسرا سوال کہ بچہ ماں کے زیادہ مشابہ ہوتا ہے یا باپ کے زیادہ مشابہ ہوتا ہے، کس کی شباہت اختیار کرتا ہے. یہ 3 سوال حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے کیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ دیر رکے اور ارشاد فرمایا
کہ ابھی جبرائیل امین علیہ السلام آئے، حضرت عبداللہ ابن سلام کے کان کھڑے ہو گئے کہ جبرائیل یہ تو یہودیوں کے دشمن ہیں، اس لیے یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن مانتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی عذاب لے کر آئے یہودیوں پر حضرت جبرائیل امین لے کر آئے۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا جیسے نام لیا، کہا کون جبرائیل؟ وہی جو ہم پر عذاب لے کر آئے، وہی جبرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں وہی جبرائیل۔ حضرت عبداللہ ابن سلام سے فرمایا کہ تم نے پہلا سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو مشرق سے ایک آگ اٹھے گی، مشرق سے ایک آگ اٹھے گی جو مغرب تک پھیلے گی، قیامت کی پہلی نشانی۔ اور فرمایا اللہ کے رسول نے کہ تمہارا دوسرا سوال کہ جنتیوں میں سب سے پہلے جنتیوں کو کون سا کھانا دیا جائے گا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا مچھلی کا کلیجہ دیا جائے گا، مچھلی کی کلیجی دی جائے گی۔ محدثین لکھتے ہیں کہ مچھلی کے کلیجی کے کباب دیے جائیں گے، سب سے پہلا کھانا جنتیوں کا یہ ہوگا۔ اور تیسرا سوال کہ بچہ ماں کے زیادہ مشابہت اختیار کرتا ہے یا باپ کی مشابہت اختیار کرتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کا مادہ غالب آ جاتا ہے، جس کا مادہ منویہ غالب آ جاتا ہے، وہ اسی کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے۔ اگر ماں کا مادہ منویہ غالب آ گیا تو وہ ماں کی مشابہت اختیار کر لے گا، اور باپ کا غالب آ گیا تو باپ کا مشابہت اختیار کر لے گا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ھذا الوجہ لیس بوجہ الکذاب، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہے، یہ سچے کا چہرہ ہے، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہے، سچے کا چہرہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، وہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اور کہنے لگے کہ میرے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں جو میری اتباع کرتے ہیں، یا نبی اللہ ابھی میری ایمان کی چرچا مت کرنا، پہلے میرے بارے میں معلوم کر لیجئے میرے ساتھیوں سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہود کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ تم جانتے ہو عبداللہ ابن سلام کو؟ تمام یہودیوں نے کہا کہ جی ہم جانتے ہیں، وہ خیر کے عادی ہیں، اور ان کا ابا بھی خیر تھا، ان کے ابا بھی اچھے تھے۔ ھذا سید و ابن سیدنا، یہ تو سید ہیں، ہمارے سردار ہیں، اور ان کے ابا بھی ہمارے سردار تھے، اور ہم ان کی بہت زیادہ مانتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے کہا عبداللہ ابن سلام ذرا باہر آؤ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام آئے اور کہنے لگے کہ میں اقرار کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور ان پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ وہی یہودی جو چند منٹ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ھذا سید و ابن سیدنا، کہ ہمارے یہ بھی سردار ہیں، ان کا ابا بھی ہمارے سردار، وہی کہنے لگے ھذا شر و ابن شر، کہ یہ تو شر پھیلانے والے ہیں، ان کے ابا بھی شر پھیلانے والے تھے۔ تو بہت سارے یہودی اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، اور اس کے بعد بھی ایمان لے کر آتے رہتے ہیں۔ ابھی قریب زمانے میں ایک یہودی ایمان لے کر آیا اور کہنے لگا سب سے بہترین تمام مذہبوں میں سب سے بہترین مذہب اسلام ہے، لیکن قوموں میں سب سے بدتر قوم مسلمان ہیں، قوموں میں سب سے بدتر قوم مسلمان ہیں، اور سب سے بہترین قوم، سب سے بہترین مذہب اسلام ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ اسلام میں کیا خوبی کی؟ کہا کہ قرآن مقدس جس قوم پر نازل کیا جائے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں آئے ہوں، جن کی ایک ایک نشانی موجود ہو، ایک ایک روایت موجود ہو، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا لیٹنا، آپ کا سونا، آپ کا قضاء حاجت کرنا، آپ کی نماز پڑھنا، آپ کا حج کرنا، ایک ایک ادا جس قوم کے پاس محفوظ ہو، اور وہ قوم اس پر عمل نہ کرے، تو اس سے بدتر انسان کون ہوگا؟ اس سے بدتر انسان کون ہوگا؟ تو وہ یہودی یہ کہتا ہے مذہبوں میں سب سے بہترین مذہب اسلام ہے، لیکن قوموں میں سب سے بدترین قوم مسلمان ہے، اس لیے کہ اس پر عمل نہیں کرتی۔ جس کے پاس دستور موجود ہو پھر وہ دوسروں کے پیچھے چلے، جس کے پاس منشور موجود ہو پھر وہ دوسرے کے پیچھے چلے، تو ایسی قوم ہلاک اور برباد ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی یہودی تھے کہ ان کے پاس دستور بھی تھا، تورات بھی تھی، نبی بھی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن اس قوم نے ان کو چھوڑ دیا اور اپنی منمانی چلائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ عذاب پر عذاب مسلط کر دیے، اور ایسے عذاب کہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے یہودیوں کو دھتکار دیا کہ جو ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا
والیوم الآخر، یہ لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اور ان قریب ہم ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ پچھلی آیات میں ایک اور سوال کیا تھا یہودیوں نے حضرت آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں آسمان سے کتاب اتار کر دکھائیے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا جواب اللہ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ، اے پیغمبر ہم نے آپ پر اسی طرح وحی کی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام پر وحی کی، والنبیین اور نبیوں پہ وحی کی، من بعد آپ کے بعد، اور نبیوں پہ وحی کی آپ سے پہلے، اور نوح علیہ السلام کے بعد اور نبیوں پر وحی کی۔ انا اوحینا الیک، اے پیغمبر ہم نے اسی طرح آپ پر وحی کی جس طرح نوح پر کی اور نوح کے بعد آنے والے پیغمبروں پہ کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے وحی کی ابراہیم پر، وَإِسْمَاعِيل اور اسماعیل پر، وَإِسْحَاقَ اور اسحاق پر، وَيَعْقُوب اور یعقوب علیہ السلام پر، وَالْأَسْبَاطِ اور ان کی اولادوں پر، یعقوب علیہ السلام کی اولاد حضرت یوسف علیہ السلام، وعیسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر، وایوب اور ایوب پر، ویونس اور یونس پر، وہارون اور ہارون پر، وسلیمان اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ہم نے وحی کی۔ جس طرح ان پر وحی کی اے نبی جی اسی طرح ہم نے آپ پر بھی وحی کی۔ وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ زبور ایسی کتاب تھی جس میں اللہ کی حمد و ثنا تھی، اللہ کی تعریف تھی، اللہ کی حمد و ثنا تھی، اللہ کی تعریف تھی۔ جیسے قرآن مقدس جب ہم شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ اسی طریقے سے زبور میں بھی جا بجا اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد تھی۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، ہم نے آتینا داؤد زبورا، ہم نے زبور داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ اور جب داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی، اللہ نے داؤد کو ایسا معجزہ دیا، ایسا معجزہ دیا کہ آپ کی لحن، آپ کی آواز مشہور ہو گئی۔ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو آسمان بھی جھومتا تھا اور پہاڑ بھی لرزہ کھاتے تھے اور فرشتے بھی سنتے تھے۔ ایسی آواز آپ کو، سرولی آواز آپ کو عطا کی گئی تھی۔ فرمایا وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے زبور نازل کی، ہم نے زبور عطا فرمائی حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، تحب العفو فاعف عنا یا کریم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ہم سب پر رحم فرما دیجیے، ہمارے ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، اعزاء اقربا کی، تمام امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما دیجیے، پوری مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ سیئات کو حسنات سے بدل دیجیے، اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جو خطائیں ہوئی ہیں اللہ ان کو درگزر فرما دیجیے، ان کو درگزر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر خیر عطا فرمائیے، ہر شر سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ حاضرین میں جس کی جو حاجتیں ہیں اللہ اس کو پورا فرما دیجیے، اس کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین قرآن مقدس سے ہمیں سب کو محبت عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس کے ایک ایک احکام کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ایک ایک احکام کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کو اے اللہ اپنے رحم و کرم سے ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہوئی ہیں اے الہ العالمین، اے الہ العالمین انہیں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ حضور پاک علیہ السلام کے صدقے میں قبول فرما لیجیے۔ اللہم ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔